پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کا نام عمیر بن عبداللہ تھا۔ عمیر بن عبداللہ کے 4 بیٹے تھے اور چاروں ہی نہایت اعلیٰ اخلاق کے نوجوان تھے۔ پہلے تو عمیر بن عبداللہ خود تجارتی قافلے کے ساتھ جایا کرتا تھا، لیکن بوڑھا ہونے پر انہوں نے یہ کام اپنے بیٹے کو سونپ دیا۔ ان کا قبیلہ بہت خوشحال تھا اور وہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ پھر عمیر بن عبداللہ بیمار رہنے لگے اور انہیں اندازہ ہوا کہ اب وہ چند دن کے مہمان ہیں۔ چنانچہ ایک دن عمیر بن عبداللہ نے اپنے بیٹے کو بلوا بھیجا تاکہ ان کے خیالات کا جائزہ لیں۔ وہ چاروں کے چاروں گھر پر فوری طور پر آ گئے۔ عمیر بن عبداللہ بولے، بچوں، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے، لیکن میرے پاس کچھ قیمتی جواہرات، ہیرے اور چاندی ہے۔ میں یہ اس بیٹے کو دوں گا جو مجھے بہادری کا سب سے بڑا کارنامہ سنائے گا۔ چنانچہ تم یاد کر کے باری باری مجھے اپنی بہادری کا سب سے بڑا کارنامہ سناؤ۔ عمیر کا سب سے بڑا بیٹا بولا، ابا جان، ایک مرتبہ میں افریقہ میں ہاتھی کے دانت خریدنے گیا تھا۔ جنگل میں ایک جگہ ملازموں سے علیحدہ ہو کر چلنے لگا تو مجھے اپنے پیچھے جھاڑیوں میں سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ خطرہ کے پیش نظر میں نے تلوار نکالی اور چوکنا ہو گیا۔ دوبارہ اس آواز کے آنے پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ببر شیر مجھ پر جست لگائے ہوئے تھا اور میں نے تلوار کے در پہ وار کر کے شیر کا کام تمام کر دیا۔ عمیر بن عبداللہ بولا، شاباش بیٹے، تمہارا یہ کارنامہ حاضر دماغی اور بہادری کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ میں تمہارے اس کارنامے پر بہت خوش ہوا۔ اب دوسرا بیٹا بولا، ابا حضور، میں دمشق کے بازار سے گزر رہا تھا۔ گلی کے ایک مکان میں آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اس دوران کچھ لوگ آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ ایک عورت چلا چلا کر کہہ رہی تھی، لوگو، میرا 4 سال کا بیٹا کمرے میں سو رہا ہے، خدا کے لیے میرے بچے کو بچاؤ، وہ جل جائے گا، پلیز میرے بچے کو بچاؤ۔ مجھ سے اس عورت کی آہ بکا سن کر نہ رہا گیا اور لوگوں کے منع کرنے کے باوجود میں اونٹ کی اون کا کمبل اوڑھ کر گھر کے اندر سے اس عورت کے بچے کو زندہ نکال لایا۔ اس نے مجھے بہت دعائیں دیں جبکہ میں بری طرح جھلس گیا تھا اور ہفتوں کے علاج کے بعد صحت یاب ہو گیا۔ عمیر بن عبداللہ کہنے لگے، تمہارا یہ کارنامہ بہادری اور بے لوثی کا شاندار نمونہ ہے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اب تیسرا بیٹا کہنے لگا، ابا جان، ایک مرتبہ دریا کے کنارے کشتی میں سامان چڑھا رہا تھا تو سامنے سے آنے والی ایک کشتی ساحل کے قریب ہی آ کر ڈوب گئی، تو لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر مسافروں کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ میں بھی ایک ماہر تیراک ہوں۔ میں نے 7 آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو خود اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بچا لیا اور کنارے پر لے آیا اور ان کی مدد کی۔ عمیر بن عبداللہ بولے، شاباش بیٹا، تمہارا یہ کارنامہ بہادری اور انسانی خدمت کی ایک شاندار مثال ہے۔ واقعی تم داد تحسین کے مستحق ہو۔ اب چوتھا بیٹا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پوچھنے پر چوتھا بولا، ہاں ابا جان، ایک ایسا واقعہ تو ضرور ہے، لیکن وہ بہادری کا واقعہ بھی نہیں ہے۔ پھر مجھے یہ خدشہ بھی ہے کہ میں نے اگر سنایا تو آپ ناراض ہوں گے اور ممکن ہے کہ میرے بڑے بھائی میری پٹائی بھی کر دیں۔ عمیر بن عبداللہ اپنے بیٹے کو حوصلہ دیا۔ چوتھا بیٹا قصہ سناتے ہوئے کہنے لگا، ابا حضور، عراق جاتے ہوئے ایک مرتبہ ہمارے قافلے نے پہاڑی کے دامن میں رات کو پڑاؤ کیا۔ شام کے وقت اچانک پانی ختم ہو جانے پر قافلہ کے سردار نے مجھے پانی بھر کر لانے کا حکم دیا۔ میں مشک اٹھا کر گیا اور قریبی پہاڑی نالے میں سے پانی بھرنے ہی لگا تھا کہ مجھے کچھ فاصلے پر کسی انسان کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں لپک کر اس کی جانب گیا تو دیکھا ایک شخص زخمیوں سے چور پتھروں میں پڑا ہے۔ میں نے اس چہرے پر پانی ڈالا تو وہ کچھ ہوش میں آ گیا۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، ایسا لگتا تھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ پہاڑی ڈاکو اس کی تمام پونجی چھین کر اپنی جانب سے
اسے مار کر یہاں پھینک گئے ہیں۔ اگر میں کچھ دیر اس سے تک نہ پہنچتا تو شاید وہ مر چکا ہوتا۔ پانی تو میں بعد میں لایا، لیکن پہلے میں نے اس زخمی شخص کو اٹھا کر اپنے خیمے میں لے آیا۔ قافلہ کے طبیب نے اس کی مرہم پٹی کی اور میں نے اس کی تیمارداری کی اور بہت توجہ سے اس کی خدمت کی۔ صبح کے وقت روشنی میں اس کو میں نے پہچان لیا۔ وہ ہمارے دشمن قبیلے کا سردار ولید بن زبیر تھا۔ پہلے تو میری جی میں آیا کہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے اس آدمی نے مجھے تنہا پا کر میری مار پیٹ کی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ مجھے جان سے مار ڈالتا، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میں اس کی قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس وقت زخمی حالت میں اس نے بدلہ لینے کو مناسب نہ سمجھا۔ میں نے دل جمی سے اس کا علاج کروایا، دیکھ بھال کی، اپنے ساتھ سفر میں رکھا، اپنی سواری اس کے سپرد کی، اور اگلی منزل پر جب قافلہ شہر میں پہنچا تو میں نے اسے اپنے ملازموں کی نگرانی میں شہر میں اس کے ایک دوست کے گھر پہنچا دیا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے طعنہ تشنا کی اور نہ ہی اپنا احسان جتلایا۔ البتہ اسے اپنی پہچان ضرور کروا دی، لیکن اس وقت اس شخص کے پاس ندامت کے سوا اور آنسوؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ شاید اس وجہ سے ان کا قبیلہ ایک عرصہ سے ہم پر حملہ آور نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے مال مویشی چرائے، کیونکہ میں نے اس سردار کی خدمت کی تھی اور اس کی جان کو بچایا تھا۔ عمیر بن عبداللہ اتنی نکاہت کے باوجود تیزی سے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر بے اختیار اپنے بیٹے کا منہ چوم لیا اور بولے، یہی ہے اصل کارنامہ۔ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم دشمن سے اس حد تک بدلہ لو جتنا کہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ اگر اختیار پا لینے کے باوجود تم اس کو معاف کر سکو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کا بہت ہی زیادہ نیک اجر ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے پاس ایک ظلم کرنے کا اختیار بھی ہوتا تھا۔ میرے پیارے بیٹے، تمہارا یہ کارنامہ سب سے بڑی بہادری کی درخشندہ مثال ہے، اور یہ ہیرے اور جواہرات میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمیر بن عبداللہ نے ہیرے اور جواہرات کی تھیلی اپنے چوتھے بیٹے کی طرف اچھال دی۔ باپ کو اپنے بیٹے کے کارنامے پر بے حد خوشی ہوئی تھی کہ اس نے ایک اپنے دشمن کی جان بچائی اور اس کی خدمت کی، اور اختیار ہونے کے باوجود اس پر بدلہ نہ لیا۔ بیٹے نے شکریہ کے ساتھ ابا کا تحفہ قبول کیا اور ابا کے سامنے باقی تینوں بھائیوں سے وعدہ کیا کہ اس مرتبہ میں جب دمشق جاؤں گا تو اس جواہرات کو فروخت کر کے تم میں سے ہر ایک کو اس کا چوتھائی حصہ دوں گا۔ سبق: اپنے دشمنوں سے انتقام اور نفرت کی بجائے دوستی اور رواداری کا مظاہرہ کریں۔ یہ ہمارے دین کی فطرت ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور یہی ایک انسانیت ہے۔